Alhamdulillah, 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 Astaghfirullah, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Wallahu akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمدللہ آج کے سیشن کے ساتھ موجود ہوں. اللہ کا شکر ہے، اس نے مہلت دی ہے، اس نے توفیق دی ہے، اس نے آسانی دی ہے مل بیٹھنے کی، جمع ہونے کی، بات کرنے کی، بات سننے کی. اللہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آج آپ نے مہلت دی ہے تو سمجھ بھی دے دیجیے اور عمل کرنے کی توفیق بھی دے دیجیے. ہمیں تو سب کچھ آپ ہی سے مانگنا ہے، اور چونکہ ہم منگتے ہیں، چونکہ ہم آپ کے منگتے ہیں، چونکہ ہم آپ کے سلیو ہیں، چونکہ ہم آپ کے اسسٹنٹ ہیں، چونکہ ہم آپ کی جاب پہ ہیں، چونکہ ہم آپ کی ڈیوٹی پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی دے دیجیے، ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان کر دیجیے، ہمارے دل اپنی ہدایت پر مطمئن کر دیجیے، آمین. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین. آج ایک بہت اہم حصے پہ ہم موجود ہیں، اور سورہ یاسین کے بارے میں ہم بنیادی باتیں جان چکے ہیں الحمدللہ. رسول اللہ کا وہ دور جب آپ ٹارچر سہ رہے تھے صرف اس بنا پر کہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اس کا تذکرہ اس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. پوری انسانی زندگی کا جو پیٹرن، جو ماضی سے اس کو سیکھنا چاہیے، جو اس کا مستقبل ہے، سب کچھ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. پہلے رکوع میں ان حالات کا تذکرہ ہے، دوسرے رکوع میں رسالت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ایک بستی کا واقعہ بتایا گیا، اور تیسرے رکوع میں ہمیں وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کی توحید پر بات کی گئی ہے. مختلف ہمیں چیزیں بتائی گئی کہ ان پہ غور کرو، ان پہ غور کرو، اور دیکھو اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اسے فیل تو کرو. اس کو صرف کوئی بگ باس نہ سمجھو کہ وہ ہے اور کہیں ہے، بس ایسا نہیں ہے. وہ طاقتور ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی لے جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہم اب تک پڑھ چکے. اب انشاءاللہ آج سے ہم چوتھا رکوع سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. چوتھے رکوع میں قیامت کا مضمون ہے. قیامت سے مراد ڈے آف ججمنٹ، آنے والا دن، جس کی تیاریوں میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، جس کی تیاریوں میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، جس کی تیاریوں میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جس کی تیاریوں میں رات اس وقت جو کہ آرام کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی ہم قرآن کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری تیاریاں دراصل اسی دن کی ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دن کے لیے جتنی ممکن ہو ہم اپنی پریپریشنز کر سکیں، جو کچھ بھی ہم اپنے لیے تیاری کر سکیں وہ ہم کر لیں. ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ چوتھے رکوع کی ابتدا سے، اور پھر بات ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدقتا یا رب العالمین. آیت نمبر 60 تک میں نے تلاوت کیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے بات ختم کی تھی کہ لوگ مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں گے،
اور اسی حالت پہ ان کو پکڑ لیا جائے گا. کوئی پہلے سے کوئی وارننگ نہیں ہوگی, کوئی الارم نہیں بجیں گے, کوئی سائرن نہیں ہوگا, کوئی ٹی وی پہ بریکنگ نیوز نہیں آئے گی, کوئی ہم میڈیا سے ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے, قیامت آنے والی ہے 5:25. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہم تو اپنی ایسی جیسے آج کل روٹین ایکٹیویٹیز میں ہیں, بالکل ایسی ہی ایکٹیویٹیز میں ہوں گے. کوئی بازار میں ہوگا, کوئی گھر میں ہوگا, کوئی کچن میں ہوگا, کوئی باتیں کر رہا ہوگا, کوئی گوسپس میں ہوگا, کوئی کہیں ہوگا, کوئی ٹی وی ڈراموں میں ہوگا, کوئی کہیں ہوگا. خیر جس کی جو مصروفیات ہیں روٹین کی وہ ان میں ہوگا, اور قیامت آ جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے, کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے کہ بھئی یہ ہے تو یہ اس کا ہے یا یہ. یہاں تک کہ کل میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی کہ وہ نوالا بھی منہ میں نہیں جائے گا. جو نوالا آپ نے ایک سپون میں چاول لیے ہیں تو وہ چاول آپ منہ میں ڈال نہیں سکیں گے, اس سے پہلے قیامت آ جائے گی. اتنی زیادہ وہ ہولناک منظر ہوگا. کوئی کپڑا خرید رہا ہے, کوئی کسی سیل پہ کھڑا ہوا ہے, تو کچھ بھی تھی اس کی ایکٹیویٹیز, بس وہی. بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہم یہ نہ سمجھے کوئی الگ سے کوئی چیز ہوگی. شاید میں اپنی بات واضح کر پا رہی ہوں کہ کوئی الارم, کوئی اطلاع, کوئی خبر, کوئی نیوز, کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا. بس یہ اچانک ہوگا. اچانک ہوگا تو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ یہ ہے آج کا سوال. تو وہ اپنے گھروں کو بھی نہیں پلٹ سکیں گے. اب آج کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں, پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ کہیے کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. اچھا, اب یہ سورہ اسرافیل ہم سنتے آ رہے ہیں, حضرت اسرافیل کا کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے. اب سور کیا ہے؟ سور بیسیکلی جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زوردار آواز ہے, دھماکہ ہے اور بلاسٹ ہے. بس مطلب ہم اپنی زبان میں جو ہمارے ایکسپیرینس ہے ہم ان کے تحت اگر کوئی نام دے سکیں تو وہ یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے. تو گویا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ کوئی جسٹ لائک وسل یا کوئی آواز یا کوئی یا کہنا چاہیے کوئی دھماکہ, اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جس کے لیے حضرت اسرافیل منتظر ہیں. اگین پھر وہی والی بات آ گئی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2-1 مہینے کی مہلت ملے گی, کوئی 4-5 دن کے لیے ہمیں کوئی ٹائم پیریڈ ملے گا پریپریشن کا. ایسا نہیں ہے. وہ اچانک بس انہیں آرڈر ہوگا اور اللہ میاں کہیں گے کن کر دیجئے, اور بس پھر وہ سور جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا. پھونکنے سے کیا میننگ ہے یا کیا وہ چیز ہوگی, ظاہر ہے یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ ہوگا. اور اس وقت ہمارے لیے یہ بات اہم نہیں ہوگی کہ او ہو اچھا یہ بلاسٹ نہیں ہے, یہ تو دھواں ہے, یہ تو کوئی اسموک ٹائپ چیز ہے, یہ تو اسموک ٹائپ چیز ہے. اس وقت یہ ہوگا کہ مہلت ختم. تو کیا طریقہ کار ہے, وہ آواز ہے یا بلاسٹ ہے یا کیا چیز ہے, وسل ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمیں اس سے غرض ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا, اور میں اس وقت اس خاص ٹائم پیریڈ پہ میں کس ایکٹیویٹی میں ہوں گی. بس انسان اپنا یہ جائزہ لے لے. تو ہر ممکن کوشش رہے کہ میری ایکٹیویٹیز کسی بھی وقت ایسی نہ ہو کہ اگر وہ سود پھونک دیا جائے تو میں اس حالت میں اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس کروں. میری تیاری ایسی ہو, میری کنڈیشن ایسی ہو, میری حالت ایسی ہو کہ میں اگر فار ایگزامپل اسی وقت وہ سور پھونک دیا جاتا ہے تو ہم اس تیاری میں ہوں, ہم اس کیفیت اور اس حالت میں ہوں. مینس ہم اپنے اوپر چیک رکھیں کہ زندگی میں کوئی سی بھی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کچھ برا ادا ہو رہا ہو, ہمارے عمل سے کچھ برا ہو رہا ہو, ہماری نیتوں میں کوئی برائی موجود ہو, ہمارے ہاتھ اور پیر کچھ برا کر رہے ہوں, اور وہی مومنٹ آ جائے. اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے. اچھا, سور کی جو تفصیل تھوڑی سی آئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز یا یہ دھماکہ, یہ بلاس یا جو کچھ بھی ہوگا وہ 3 مرتبہ ہوگا. پہلی مرتبہ نفقت الفضا کہا جاتا ہے اسے, کہ اتنی زوردار آواز ہوگی کہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں, انسان, جانور, ہر چیز خوفزدہ ہو جائے گی, دہشت زدہ ہو جائے گی, بالکل حواس کھو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہے, کبھی کسی نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ کوئی بم بلاسٹ ہوا اور آپ نے وہ آواز سنی ہو, یا کسی ایسی جگہ کے آپ قریب سے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ آپ کے حواس ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں, یہ بلاسٹ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, کچھ بھی نہیں. وہ آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کو, ایون میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کبھی کبھی یہ جہاز بہت تیزی سے F-16 گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ خوفزدہ کر دیتے ہیں, اور بہت ہی لو اسکیل پر اگر وہ فلائی کر رہے ہوں تو دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, بچے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں اس آواز کی وجہ سے. تو پہلی آواز تو وہ ہوگی جو لوگوں کو سہما دے گی. پھر دوسری آواز کیا ہوگی؟ دوسری نفقت الساق جسے کہا جاتا ہے نفق آواز. دوسری آواز ایسی ہوگی جس سے لوگ گر کر مر جائیں گے, ختم. پہلی آواز سے ڈر گئے,
اور دوسری آواز پہ ختم، سب کے سب گر کر مر گئے۔ اب تیسری آواز کے لیے کہا گیا کہ وہ ایسی ہوگی کہ جس کو سن کر وہ اللہ کی جھڑکی ہوگی، اور اس جھڑکی کو سن کر لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلے میں ایک آواز جس سے سب سہم گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ دوسرا اسٹیپ جس میں لوگ بے ہوش، جو لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، گر گئے، جو جہاں ہے، ہاتھ میں نوالا ہے یا ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہے یا کپڑا ہاتھ میں ہے یا پیسے ہاتھ میں ہے یا جو کچھ بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ آپ نے چھوڑی اور آپ وہیں کا وہیں، میں اور آپ ہم سب گر گئے، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور تیسری آواز اتنی زوردار کہ جس کے نتیجے میں پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ 3 اسٹیپس ہوں گے۔ اچھا، ان 3 اسٹیپس کے بیچ میں کتنا ڈیوریشن، مطلب کتنا گیپ ہوگا، کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا، اللہ نوز بیٹر، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن بھی 50,000 سال کا، تو ہم اس کو کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ میں اگین پھر وہی بات آپ کے سامنے رکھوں گی، کیا ہمارا اس وقت سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے؟ وہ کتنا ہوگا؟ 1 سال ہوگا کہ 1 مہینہ ہوگا کہ 1 دن ہوگا؟ اچھا، پہلے سور کے بعد دوسرے سور، تو ہمیں کوئی اس میں رعایت تو نہیں نہ ملنے والی، ہمیں کوئی اس پہ ایکٹیویٹی کی گنجائش تو نہیں نہ ملنے والی، ہمیں کوئی اپنے کام تو نہیں کمپلیٹ کر لینے والی؟ تو اس لیے ہماری توجہ اس پر نہیں کہ وہ کتنا بیچ میں 2-3، مطلب ہماری ریسرچ کا موضوع یہ بن جائے کہ پہلے سے دوسرے کے بیچ میں کتنا ٹائم ہوگا، دوسرے کے بیچ، تیسرے کے بیچ میں۔ مجھے تو یہ ہے کہ وہ پہلا آ گیا، اس وقت میں کس حالت میں ہوں گی، کیا میری پریپریشنز مکمل ہیں، کیا میں اس کنڈیشن میں ہوں گی کہ میں اپنے رب کو فیس کروں؟ دیٹس اٹ، بس یہ میری تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین حالتوں میں رکھے، جب ہمارے اس طرح جانے کا وقت آئے، جب ہم اس لمحے کو فیس کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری زندگی کی سب سے بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اچھا جناب، یہ ہوگا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، وہ ایک سور پھونکا جائے گا، یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ جہاں پر جو بھی ہوگا، ظاہر ہے کوئی زندہ ہوگا تو وہ اسی کنڈیشن میں اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا، یا کوئی جو قبروں میں موجود ہیں لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مرقد، مرقد جہاں آرام کیا جا رہا ہو۔ اب وہ آپ کا بیڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی قبر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہی جگہیں آرام کی ہیں، دونوں ہی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پر بھی انسان ہوگا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوگا، اور پھر کیا کہے گا انسان؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ اتنا اچانک وہ ہوگا کہ انسان اس کیفیت کو سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ اس اچانک کبھی کبھی ایسا ہم بھی پریکٹس کرتے ہیں کہ ایک دم آنکھ کھلتی ہے، پتہ نہیں چلتا یہ صبح کے 4 بج رہے ہیں یا شام کے 4 بج رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بالکل کیا کہنا چاہیے، وہ ڈس اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا کوئی ہمیں بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہت دنوں بعد آپ واپس اپنے گھر آئیں تو آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی میں کس جگہ پر ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا روم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم دنیا میں تھوڑا بہت ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا، بس اسی کا ایک ہائر لیول ہوگا، انسان اٹھے گا، چونک کے اٹھے گا اور کہے گا یہ مجھے کس نے اٹھا دیا۔ اور اس کے بعد کی اگلی چیز، ھذا ما وعد الرحمن، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ یہی تو چیز تھی جسے اللہ اپنے بندوں تک مسلسل پہنچا رہا تھا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے۔ رانیہ وقار اپنا مائک بند کر دیجئے پلیز۔ رانیہ 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 پاس جو مائک بند کری چھٹ رانیہ، ہلو رانیہ پاس جو مائک بند کری چھٹ رانیہ بدھے کون پہ رانیہ وقار پلیز، رانیہ کا مائک، یہ تو کوئی اور کا بھی کھل گیا ہے، پارسا کا بھی کھل گیا ہے غالباً مائک، پلیز مائک بند کر دیجیے اگر کوئی کر سکتا ہے۔ رانیہ پانچو مائک بند کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ساری بیک گراؤنڈ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑی سی میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہم عین اس جگہ پر تھے جب ایک تیز آواز، بلاسٹ، وسل، ایک چیخ سنائی دے گی اور اس کے نتیجے میں لوگ گر جائیں گے، گر کے ہم سب، میں آپ، ہم لوگ تو ہم ایسے کہتے ہیں جیسے کسی اور کے ساتھ ہونا ہے، میرے آپ کے ساتھ تھوڑی ہونا ہے، میں آپ ہم سب جو جہاں جیسے ہوگا وہ اس چیخ، اس آواز، اس شور کے نتیجے میں اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر وہ حیران ہو کے کہے گا یہ مجھے کس نے اٹھا دیا۔ اور اگلی بات ہوگی یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ خدائے رحمان ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ بات بندہ خود کہہ رہا ہوگا،
یہ بندہ خود کہہ رہا ہوگا، مطلب یہ اللہ کی آواز نہیں ہوگی، فرشتوں کی آواز، پھر انسان کے اندر سے آواز آئے گی، اچھا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے اللہ مجھے ڈراتا رہا اور اس کا وعدہ تھا، اور اس کے رسولوں کی بات سچی ہے۔ دیکھیے جب کوئی چیز بہت کلیئر ہو کے کھلی ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، تو پھر ہم خود ریئلائز کر لیتے، او مائی گاڈ، اچھا یہ تھا، اس کے لیے منع کیا جا رہا تھا، یہ ہو گیا، اوہو۔ بس یہی کیفیت اس وقت انسان کی ہوگی جب وہ اس بلاسٹ کے نتیجے میں، اس سور کے نتیجے میں، جب وہ اٹھے گا اپنی قبر سے، اپنے بیڈ سے، اپنی چیئر سے، جس جگہ پر بھی وہ ہوگا، جب وہ اٹھے گا تو ہوگا، اوہ یہ وہ بات تھی جس کے لیے اللہ مجھے ڈراتے تھے۔ اور اس وقت نا ایک خاص طرح کی شرم بھی ہوگی، ایک خاص طرح کا احساس زیاں بھی ہوگا، اوہو یہ بات تو سچ ہو گئی جو مجھے ہمیشہ کہی گئی تھی، جو مجھے سننی بڑی بری لگتی تھی، جو مجھے کوئی یاد دہانی کراتا تھا کہ لوگوں قیامت بھی آنی ہے، تو میں کہتی تھی کہ بس جی اب یہ تو ان لوگوں کو، مولویوں کو اور کوئی بات ہی نہیں ہے، ہر وقت قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں لے آتے ہیں انسان کو، اتنی بے چینی ہونے لگتی ہے ہر وقت قیامت قیامت قیامت۔ اوہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ لوگ کہا کرتے تھے، جس کے لیے اللہ کا وعدہ تھا، جس کے لیے رسولوں نے ہمیں ڈرایا، وہ چیز آ گئی، وہ ہو گئی، وہ بالآخر ہو گئی۔ وہ جو چیز ہم صرف سنا کرتے تھے، جس کی وارننگز ہمیں دی جاتی تھی، آج بالآخر وہ ہمارے سامنے حقیقت کے روپ میں موجود ہے۔ تو انسان اس بات پر خوف زدہ بھی ہوگا، وہ اچانک ریئلائز کرے گا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ یا اللہ اس وقت ہمیں پوری تیاری کے ساتھ رکھیے گا، ہم بھی ان لوگوں میں شامل، اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس طرح خوف زدہ اور پریشان ہوں، جن کے لیے وہ چیز بڑی اچانک ہو۔ میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ سورہ یاسین کے لیے کہا گیا اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو، ایک شخص جو دنیا سے جا رہا ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری چیزیں بتا دو، دیکھو یہ بھی ہونا ہے، دیکھو یہ بھی ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس چیز پہ بھی وارن کیا ہوا ہے، رسولوں نے یہ بات آ کر سمجھائی ہوئی ہے، آخری نبی تک کنٹینیوس رسول اسی ایک بات پر فوکس کیے رہے، قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، مطلب انسان، کائنات کی ساری چیزیں وہ اللہ کے حضور سامنے کھڑی ہو جائیں گی، موجود ہو جائیں گی، ہاتھ باندھے، اور وہ جس بھی حالت میں ہوں گے، جس طرح سے بھی ہوں گے، مطلب بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں نا ہمارے پاس بہت سارے فرار کے راستے ہیں، یہ والا فرار، وہ والا فرار، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت فرار کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ اللہ کی آواز آئے گی اور ہم اتنے مجبور، مطلب اس دن ہم اللہ کا نا اصل رخ دیکھ لیں گے، یہ ہے اللہ، ایک آواز آئی اور ہمارے پاس بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، انکار کی کوئی صورت نہیں، ہم نہیں کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ تھوڑا سا میں ابھی نہیں آ رہی، نہیں، آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے نا، میری مرضی، جو چاہے کروں، جیسے چاہے جیوں، میں قرآن سنوں یا میں کچھ دیکھوں یا گاؤں یا اپنی زندگی جیسے انجوائے کروں، اس وقت تو میرے اختیار میں ہیں چیزیں، اس وقت اختیار سارا کا سارا بالکل ایسی جیسے زندگی کا ریموٹ اس وقت میرے پاس ہے، بہت ساری جو اختیار کی چیزیں میں انہیں کر سکتی ہوں، میں انہیں انجوائے کر سکتی ہوں، میں اپنی مرضی سے پلے کر سکتی ہوں، لیکن اس دن ریموٹ پھر اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پلے کریں گے، پھر میرے اور آپ کے اختیار ختم، اللہ تعالیٰ جو چاہیں میری زندگی کا جو پورشن سلائیڈ پہ چلانا چاہیں گے وہ مجھے دیکھنا ہوگا، وہ پوری زندگی چلا دیں تو مجھے پوری زندگی دیکھنی ہوگی، بھلے میں شرمندہ ہوں، وہ میری تنہائیوں کے جو واقع ہوں گے، وہ جو میری خلوتوں کی چیزیں ہوں گی، وہ جو میرے خیالات ہوں گے، میری نیتیں ہوں گی، میرے معاملے ہوں گے، وہ سب کے سب ایک سلائیڈ شو چل رہا ہوگا، اور ایسا ہر انسان کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے، اللہ اس دن کی شرمندگی اور ندامت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے پردے قائم رکھے۔ میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اللہ دنیا میں بھی ہمارے پردے رکھے اور اللہ آخرت میں بھی ہمارے پردے رکھے، بس اس کے لیے ایک لازمی شرط ہے، دوسروں کے پردے رکھنا شروع کر دیں، جان بوجھ کر جو چیزیں پتہ بھی ہیں ان کو چھپانا شروع کر دیں، آپ دوسروں کے پردے رکھیں گے، اللہ آپ کے پردے رکھے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو دوسروں کو رسوائی سے بچائیے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ رسوائی سے محفوظ رکھیں گی۔ اچھا جناب، اگلی آیت ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا،
دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں نا, اللہ کو کتنا ہم سے کتنی محبت ہے. دیکھو اس اتنا خوفناک ایک ذکر چل رہا ہے, قیامت کا ذکر چل رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی قبروں سے نکل کے آ جاؤ گے, تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا, لیکن ساتھ ہی محبت کا پھر ٹچ موجود ہے, کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. دیکھو ایسا نہ سمجھنا کہ وہ چونکہ بہت خوفزدہ کر دینے والا ماحول ہوگا تو بس ساروں کو میں رگڑ کے رکھ دوں گا, میں سب کو میں کچل کے رکھ دوں, ایسا نہیں ہے. ظلم نہیں ہوگا, دیکھو بالکل ظلم نہیں ہوگا, ذرہ برابر بھی. اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے, جو تمہارے عمل ہیں. اب اس بات کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں نا کہ جو میری زندگی کا عمل ہے وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ عمل چھپ گیا ہو. دیکھیں دنیا میں اور آپ, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرے مجھے بھی آپ کو بھی, ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی جھوٹ کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کی بدبو سے فرشتے انسان سے 70 میل کی دوری اختیار کر لیتے ہیں. لیکن دنیا میں یہ دوری کوئی دیکھتا نہیں ہے, میں آرام سے جھوٹ بول کے گزر جاتی ہوں, اور بہت سارے لوگ مجھ سے جھوٹ بول کے گزر جاتے ہیں, کوئی پکڑائی نہیں دیتا, کسی کا پکڑائی دے دیتا ہے, کسی کا نہیں بھی دیتا. اپنے جھوٹ بولنے کے بعد میں بڑا فخریہ کہتی ہوں, جی وہ جی میں تو ایسی بات کی, میں نے ایسا گھمایا ان کو. پھر میں اس کے لیے بڑے اچھے سوٹیبل ورڈز بھی یوز کرتی ہوں نا, میں نے ایسا چکر دیا, میں نے ایسی اس کو چکر دیا, میں نے ایسا اس کو گھما دیا, میں نے ایسا اس کو گڑبڑا دیا, یا میں نے تو اس کو بس پتہ ہی نہ چلنے دیا. اس وقت تو ساری چیزیں چھپ گئی, ٹھیک ہے, یہ جھوٹ بھی چھپ گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں وہی جھوٹ تمہارا اپنی ساری گندگی, بدبو اور تاریکی کے ساتھ, جھوٹ تاریکی ہے, ظلمت ہے, وہ ظلمت وہاں نظر آ جائے گی. جو یہاں بولا گیا وہ وہاں نظر آ جائے گا. حرام خوری, رشوت ستانی, کرپشن بہت ساری طرح کی ہوتی ہے, وہ سب کی سب یہاں دنیا میں تم نے چھپا لی, چل لی, تم نے جج خرید لیے, تم نے وکیل خرید لیے, تم نے کورٹس خرید لیے, تم نے سب کچھ کر لیا. یہاں تو سب چلے گا اور پکڑائی بھی نہیں دیا جائے گا, ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے پاس ایز اٹ از کھول کے رکھ دیا جائے گا. توشہ خانے سے کس نے کیا لیا, کتنا دیا, کس کا کیا حق بنتا تھا, دنیا میں بہت لفاظی ہو رہی ہے, بڑے الفاظ چکر بازیاں ہو رہی ہیں. وہاں جا کے سب کھل جائے گا, کس نے کیا لیا, کس کا کیا حق تھا, کس کا کیا بنتا تھا, اور کس نے کتنا لے لیا, یہ سب کچھ وہاں. اور پھر اللہ میں کہہ رہے ہیں میں ایک یہ نہیں ہوگا کہ تم نے تو ایک انگوٹھی یا ایک گھڑی چرائی تھی, میں تو وہاں تمہیں ایک ایک بات بتا دوں گا, کس نے کیا چرایا تھا, کس نے کیا لیا تھا, کس نے قالین لیے تھے, کس نے گھڑیاں لی تھی, کس نے گاڑیاں لی تھی, میں سب بتا دوں گا. ہر ایک کا کچا چٹھا وہاں کھل جائے گا. اور فکر نہ کرنا, ظلم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کوئی چیز تمہارے متھے لگا دی جائے, کوئی یہ نہیں ہوگا کہ تم نے لی نہیں تھی اور تمہارے حصے, یہ دنیا میں ہوتا ہے, وہاں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کوئی ظلم نہیں ہوگا. بڑی تسلی بھی ہے مجھے اس بات میں, دنیا میں بہت ساری چیزوں میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا, بہت ساری, خصوصاً جو ہمارے رشتے ہیں, تعلق ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی, میرے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا, میرے احساسات کا نہیں رکھا گیا, میری ضروریات کا خیال نہیں رکھا گیا, مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا جس طرح میں ڈیزرو کرتی تھی, جتنی میری قربانیاں تھی اس کا مجھے ریوارڈ نہیں ملا, جتنی میری محنت تھی اتنی میری ترقی نہیں ہوئی. وہ بہت ساری چیزیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں, اور بڑا ہم دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں, دکھی بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی پھر اس کا ری ایکشن بھی دیتے ہیں. جب ہمارے اختیار میں چیزیں آتی ہیں تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ہمارے ساتھ اکثر ساسیں وہی ایکشن ریپلے کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کہا تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ وہاں ظلم نہیں ہوگا. اگر یہ بات میرے لیے تقویت کی باعث ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ بہت جگہوں پہ میرے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, مجھے میں نے سفر کیا, تو اگر میری وجہ سے کسی نے سفر کیا تو وہ ظلم بھی کاؤنٹ ہو جائے گا, میرے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہو جائے گا, دونوں کو ناپ لیا جائے گا, دونوں کو تول لیا جائے گا, جو برابر ہوا, جو زیادتی ہوئی وہ دینا پڑے. اب انسان یہ پیمانہ اپنے اندر خود ہی فٹ کر لے, ترازو لگا لے اپنے اندر کہ بھائی میں نے زیادہ کیا یا کسی اور کا زیادہ ہے میرے ساتھ. آپ دیکھیے دل سے آواز آئے گی. اب ویسے تو دل ہمارے ذرا سے تھوڑے سے معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ, میرا اپنا دل ہی بہت مردہ ہو چکے ہیں نا, ہم اتنی ساری چیزوں میں ملوث ہیں کہ وہ ان دلوں میں. لیکن اگر دل روشن ہو, قلب سلیم ہمارے اندر ہے, تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ ظلم ہم نے کیے ہیں یا ہمارے ساتھ, بالکل وہ ہمیں بتا دے گا. بلکہ قلب سلیم تو مجھے مشورہ دے گا کہ بی بی جو کچھ ہوا اس پہ ہی چھوٹ جاؤ, برابر سرابر پہ, تو بھی غنیمت ہے. اللہ سے انصاف نہ مانگ لینا کہیں, اللہ سے کہنا اللہ تعالیٰ بس معاف کر دیجئے. اسی لیے انصاف کی دعائی نہیں دینی چاہیے بہت زیادہ کہ بس انصاف ہو جائے, انصاف ہو جائے. اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں,
دیکھیے نا وہ جب بات حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر کے ایک ملازم نے کوئی غلطی کی اور انہوں نے اس کو جھڑک دیا، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ذرا چہرے کو سخت کیا اور آپ کے تاثرات ایسے ہوئے. اب حضرت ابو بکر نے کہا اس نے میرا نقصان کیا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جتنا نقصان کیا کیا اتنا ہی ڈانٹا ہے. اب حضرت ابو بکر خاموش. تو ہمارے پاس پیمانہ تھوڑی نا ہے میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، میں نے کتنا ظلم کیا، نہیں ہے نا. تو بس پھر اللہ سے انصاف نہیں مانگی، گھنٹیاں نہ کٹکھٹائیے بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ اللہ آپ ہی ہیں، ایسا نہیں. اللہ انصاف کرنے پہ آئے تو پھر میرا بھی انصاف ہوگا، دوسروں کا بھی ہوگا. تو پھر جس چیز کے بارے میں ہم شور نہیں ہے نا اس کے بارے میں خاموشی بہتر. اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو جائے. مجھے تو بس یہی دو لفظ پسند ہے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ راضی ہو جائے. میں نہیں پڑھ رہی اس ککیڑ میں کس نے میرے ساتھ کیا، کس نے کتنا کیا، اس نے اتنا کیا، اللہ اس کو بھی پوچھے گا، اس کو بھی پوچھے گا. اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے سب کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، بات ختم. ان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ آپ کرتے ہیں مجھے غرض نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے سب کو کیا، میں نے سب کو کیا. یہ وہ رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں، یہ وہ رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں. سورہ یاسین جانے سے پہلے ایک بار ریویژن اور کر لو، تمہارے ذمہ کیا کام تھے، تم سے کیا رویے مطلوب تھے. اچھا جناب اگلی آیت آتی ہے. اب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو کیسے ممکن ہے جنت کا ذکر نہ ہو. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے. اچھا یہ آیت آتی ہے ان اصحاب الجنت یوم فی شغل فاکہون، وہ وہاں انجوائے کرے ہوں گے فواکہ. فواکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ہم جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے فروٹس، پھل. تو مطلب کھانا تو نیسیسٹی ہوتا ہے، روٹی چاول تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن فواکہ بھی ہوں گے، فروٹس بھی ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں بھی ہم سے کسی نے کہا بھائی فروٹ کا بائیکاٹ کریں، کسی نے کہا فروٹ چاٹ کا بائیکاٹ کریں. پتہ نہیں پکوڑوں کا بائیکاٹ کے لیے کیوں لوگ نہیں کہتے ہیں، زیادہ زور اسی پہ ہوتا ہے کہ فروٹس فروٹس فروٹس. تو مجھے نہیں اس کی لاجک سمجھ میں آئی. بہرحال مطلب یہ طریقہ کار ہمارے ہاں کچھ ہے نہیں صحیح، یا یہ ورک نہیں کرتا کہ آپ فروٹس خریدنا بند کر دیں. اور اس نتیجے کیا سوچتے ہوں گے اقوام عالم ہمارے بارے میں، کیسا ملک ہے یہاں بیچاروں کو فروٹ کا بائیک آؤٹ کر کے اور اس کے پرائسز ٹھیک کرانے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے شاید کراچی پاکستان کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں یہ صورتحال ہو. اب ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا جو فارمر ہے اس کا کیا قصور ہے. جب آپ خریدنا بند کریں گے، فارمرز جو ہیں ابھی پچھلے یہ جو دورانیہ گزرا اس میں پوری کیلے کی تباہ فصلیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس فارمر کا کیا قصور کہ اس نے لگا لیا، اب آپ پھر نہیں خرید رہے، اس کا تو وہاں سے کوئی اٹھائے گا نہیں. آپ کا کیا خیال ہے مڈل مین کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. وہ فارمر جو 100 روپے درجن پہ بیچ رہا ہے نا کیلا، وہ پہلے اول تو اس کو تو 40 روپے درجن اس سے لے رہے ہیں یہ لوگ. یہاں آ کر وہ کتنا ملٹی پلائی ہو رہا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے. بات یہ ہے کہ اس کا وہ 40 بھی گیا، پھر وہ نوبت آ جائے گی کہ وہ مطلب وہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا اچھا سڑ جائے یہیں پر. تو یہ طریقے صحیح ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے. جس نے بھی اس بات کو سٹارٹ کیا، اس مہم کو چلایا، یقیناً وہ سنسیئر تھا، یقیناً اس نے ایک سوچا، لیکن جو صحیح طریقہ ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی جنتی لوگ کیا کر رہے ہوں گے، کھانا پینا تو ان کا چلے گا، بریانیاں قورمے زردے اپنی جگہ ہوں گے، ان کے علاوہ ان کو فواکہ، ان کی مرضی کے، ان کے ٹیسٹ کے پھل دیے جا رہے ہوں گے. پھل ہے جی تفریح، پھل ہے جی ایک کیا کہنا چاہیے اضافی چیز، اور بندہ اپنے ٹیسٹ کی کھاتا ہے. تربوز پسند ہے جی، خربوزہ پسند ہے جی، چیریز پسند ہے جی، اسٹرابریز پسند ہے جی، جو پسند ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے، جو پسند نہیں کھاتے. کھانا تو ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتی لوگ مزے کر رہے ہوں گے، مزے وہاں پر ان کے دنیا میں جتنی انہوں نے بیچاروں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں نا وہاں پر وہ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. اب یہاں میں جو بات سوچتی ہوں کہ کیا بنے گا ہمارا دنیا میں، جن لوگوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں، ہم زیادہ تقی اللہ متقی ہیں، ہماری عبادتیں، ہماری نماز روزے، ہمارا خرچہ، ہمارا دینا دلانا، ہم تو بھائی بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر طرح سے کر رہے ہیں. یہ دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو. کیا بنے گا ہمارا اگر اس روز ہم نے ان کو اور ان کو جنت میں مزے کرتے ہوئے دیکھا اور ہم کہیں لائن میں کھڑے ہوئے؟ کیا بنے گا؟ مجھے سورہ حجرات یاد آ جاتی ہے. کسی کو کچھ نہ کہو، مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا بھی، کسی کو بھی کمتر نہ سمجھو. یہ ایسے وہ ایسے آ جاتا ہے جی خیال. معافی چاہتی ہوں، یہ خیالات ہمارے ذہن میں نا آتے رہتے ہیں، برستے رہتے ہیں. ہمیں دوسروں کے ایمان کا بڑی فکر ہے، اپنے ایمان کی نہیں ہے، دوسروں کے ایمان کی فکر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایمان کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، ہم نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تاکہ دل میں ذرا تسلی کی لہریں آ جائیں کہ ہمارے ایمان بہت اچھے ہیں، میری پرفارمنس بہت شاندار ہے، میری پڑھنا پڑھانا. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں ان کا عمل کیا ہے.
ان کے عمل کے بعد شرم آئے، رشک آئے، واہ یہ تو کس درجے پہ اور میں کس درجے پہ ہوں۔ نیچے سے کمپیریزن نہ کیجئے کہ میں بڑی اچھی ہوں، میں تو یہ بھی کر رہی ہوں اور میں وہ بھی کر رہی ہوں۔ یقیناً آپ سب کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادتوں کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عبادتوں میں مصروف رکھے جو خالص اس کے لیے ہوں، آمین۔ اچھا جناب، جنتی لوگ کر رہے ہوں گے مزے، اور مطلب ان کو روک کے نہیں رکھا جائے گا، ان کو بڑا ان کے ساتھ آسانی کا حساب ہوگا، اوکے جائیں جی جائیں، جیسے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا جب امیگریشن پہ یا اس پہ فٹافٹ اوکے کر کے اور بھیج دیا جاتا ہے، تو ان کو انتظار نہیں کروایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جائیے۔ اللہم اللہ میاں ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کا آسان حساب ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسان حساب اللہ میاں بس اوکے کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کھڑے ہو کے حساب دینے جیسے نہیں ہیں، ہم تو دنیا کی کیوز میں تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں تو بہت ہی لمبی لائن ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ تو بہت خطرناک دن ہوگا، خوف کا، دہشت کا دن ہوگا۔ اللہ میاں اس دن ہمیں بچا لیجیے گا پلیز، اللہ میاں فیور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی فیور چاہیے ہوگی اس دن۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں فیور نہ کیا ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ میاں آج ہم آپ سے فیور مانگ رہے ہیں، آج رمضان کی راتوں میں آپ سے فیور مانگ رہے ہیں، ہمیں اس دن بس سائڈ پہ کر کے اوکے کر کے جانے دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نہیں برداشت کر سکیں گے حساب کتاب کو، ہم آپ کے پوچھ لینے کو، ہم آپ کے کھڑا کر لینے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ معاف کر دیجیے گا، اللہ ہم آپ کے بندوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندوں کے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، راضی ہو جائیے گا۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ اچھا جی، گھنا سایہ اور مسند، مسند کا مطلب تخت، تخت کا مطلب بالکل ذہن میں لے آئیے کسی بھی ایسی جگہ کو، بادشاہ کے تخت کو، جو بادشاہ جو تھے نا وہ چیئرز پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے، ان کے لیے تخت ہی ہوتے تھے، بڑے گدے شدے لگے ہوئے اور مور کے پر اور تکیے اور فلان کا اور ریشم اور، تو اللہ میاں نے یہی کہا بادشاہوں والا سٹائل ہوگا آپ کا، آپ کے نا تخت ہوں گے، یہ نہیں آپ کو سمپل سی چیئر میں دے دوں گا یا صوفہ پہ بٹھا دوں گا، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو تخت دوں گا۔ امیجن کرو جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے تھے، ویسے بادشاہتی تو چاہتے ہیں نا ہم دنیا میں، ہم یہی چاہتے ہیں نا بادشاہوں والی زندگی گزارے، تو یہاں نہیں، وہاں دوں گا بادشاہوں والی زندگی۔ وہاں اور وہاں پہ ساتھ میں پھر اسپاؤس بھی ہوں گے، جو آپ کے آپ کا جو بھی کپل ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ اکیلے نہیں ہوں گے، اور ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو وہاں ان کے لیے موجود ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ بڑی مزیدار بات مفسرین نے کی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ٹیسٹ کا پتہ ہی ہوگا کہ مجھے کیا پسند ہے، بھائی مجھے زیادہ مرچی والی چیزیں پسند نہیں، فرائیڈ آئٹم پسند ہے، تو ہوگا ہی وہ مینیو، ہوگا ہی وہ بوفے جو میرا فیوریٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر بھی میں اگر میری زبان، ایک تو سوچ میں جو کچھ ہے وہ موجود ہوگا، پورا مطلب ریڈی ہوگا، پوری کیا کہنا چاہیے پینٹری ریڈی ہوگی، پورا کچن ریڈی ہوگا کہ یہ ان کو چیز پسند ہے، تو اس کے اکارڈنگلی اللہ میاں نے سیٹ کیا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان میں سے بھی میں کوئی چیز اسپیشلی چاہوں گی وہ مجھے ملے گی۔ واہ، اس 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 لیوش لائف کا تو ہم صرف تصور کر سکتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو، دیکھیں دنیا میں میں اور آپ چلیے مان لیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم ساری چیزیں اگر اللہ میاں نے سہولت دی ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہم ہر طرح کا کھانے پینے کا سازہ، بہت سی چیزیں ہم کھا نہیں سکتے معذرت کے ساتھ، صحتیں اجازت نہیں دے رہی، بیماریاں اجازت نہیں دے رہی، موسم اجازت نہیں دے رہا، بڑی پسند ہے کافی، کراچی کی سڑی گرمی میں کافی پی کے دکھائیے آپ، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ دنیا میں ہم وہ ساری چیزیں انجوائے کر لیں جو ہمیں پسند ہوں، یا بڑا پسند ہے جی وہ اسپائسی فوڈ بڑا پسند ہے لیکن جی ایسیڈیٹی نہیں جان چھوڑی اس لیے نہیں کھا سکتے، روزے ہیں جی احتیاط سے کھائیے، یہ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے، ایسا ہی ہے نا، ہم تو محدود ہیں، ہم یہاں ہم لامحدود خواہشات کے ساتھ نہیں ہیں کہ ہم جو چاہیں، چلیں جی پیسہ بہت ہے آپ نے سب کچھ خرید کے رکھ لیا، شیف بھی رکھ لیا آپ نے، دنیا کی بہترین چیزیں بھی، برتن بھی آپ کے پاس، آپ کھا نہیں سکتے، ہر چیز نہیں کھا سکتے ہم، موسم ہے، حالات ہیں، عمر ہے، بیماری ہیں، معاملات ہیں، یہ سب کچھ مزے جو ہے وہ وہاں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ وہاں کے مزے یاد کراتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ کہیں ہمیں یہاں کیا مسئلہ، ہمیں یہاں سب کچھ مل رہا ہے، وہ بھائی سب کچھ ہے لیکن تم کھا نہیں سکتے، وہاں تم اپنی مرضی سے اپنے دل، اپنی خواہش، اپنی شوق کے ساتھ وہاں انجوائے کر سکو گے، وہ جو کچھ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ زبردست مزے کی بات کہ جو ایک تو یہ کہ ان کی جو پسند کی چیزیں، پھر اس میں سے بھی جو اسپیشلی وہ آرڈر کریں گے وہ سب کچھ وہاں موجود ہوگا، اور پھر یہ کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام، جو سب سے بڑی جنت کی جو نعمت ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اور کتنی مزیدار بات ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سلام بھیجیں گے، سلام قولم من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا۔ میں آپ سب کو نا دعوت دیتی ہوں سوچنے کی، دنیا کی کوئی بڑی ہستی، آپ کی کوئی فیوریٹ ہستی، کوئی بڑی پرسنالٹی، کوئی سیلیبریٹی، کوئی کچھ، آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف آگے بڑھتی ہیں اور آ کے آپ کا ہاتھ تھام کے السلام علیکم کہتی ہیں، او جی ہمارا تو کئی دن ہاتھ دھونے کوئی دل نہیں کرتا کہ اتنی بڑی شخصیت سے میں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے۔ آپ کی کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی فیوریٹ، کوئی بھی فیوریٹ ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ والا ہاتھ ملایا تھا میں نے ان سے، ہاں وہ ہمیں مل گئی تھی ایئرپورٹ پہ، ہم نے دیکھا وہ ہم سے ملی، ہم نے سیلفی بنائی۔ یہ بڑی اتنی فخر کی بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے اہم ہے، جو ہمارا فیوریٹ ہے، وہ ہم سے ہاتھ ملا لے، وہ ہم سے بات کر لے، وہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائے۔ تو ہم سب کے فیوریٹ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت جنت میں ہمیں سلام کہیں گے، کیسا لگے گا ہمیں؟ او خدایا، یا اللہ ہم سب کو یہ نصیب کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے جتنے ساتھی سب میرے ساتھ موجود ہیں میرے اس پروگرام میں جو نہیں بھی آ سکے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں یہ مقام، یہ کیفیت نصیب کیجیے گا، آپ کا سلام ہمارے لیے ہو۔ اللہ ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے، ہمارا پیارا رب آقا جسے ہم نے دیکھا نہیں، وہ وہاں جنت میں ہمیں نظر بھی آئے گا اور ہم سے سلام بھی کرے گا، کتنی اور کیسی خوشی کی بات ہوگی۔ کبھی بچوں کے چہروں پہ نوٹ کیجئے، کسی کرکٹر وہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے ملائیں تو ان کے چہرے، ان کے چمکدار، کہ وہ جی ہم ان سے مل لیے، ان کو ہم نے ان کو ملا، ہم ان کو ہاتھ ملایا ہم نے۔ ہمارا عالم کیا ہوگا جب ہم اپنے رب سے ہاتھ ملائیں گے، جب اپنے رب کا سلام لیں گے اور وہ ہمارے لیے سلامتی کی دعا بھیج رہا ہوگا۔ یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے اور اس مرتبے کے لیے محنت آج کل کرنی ہے۔ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی جو ہے وہ اللہ کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ بس اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے اللہ کا سلام لینا، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ وہاں تو چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، جتنے سن رہے ہیں سب کا اس وقت دل چاہ رہا ہوگا کہ بس ابھی جنت ملے اور ہم اللہ میاں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلام بھیجے، ایسا ہی ہے نا؟ I'm sure 100% شیور آپ سب کا یہی دل چاہ رہا ہے۔ تو پھر راتوں کو اٹھ کر اللہ سے کیوں بات نہیں ہوتی؟ تہجد میں تو اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ ہوتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ دنیا میں تو اللہ میاں پاسبل نہیں لگ رہا، نیند آ رہی ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، فیس بک ہے، چیٹنگ ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری چیزیں ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ لو جی میں وہاں بیٹھا ہوں آخری عرش پہ، میں کہہ رہا ہوں کون ہے جو آئے، تو تم کہتے ہو ٹائم ہی نہیں ہے، یا نیند آ رہی ہے، یا سونا ہے، یا یہ کام یا وہ کام، اور جب آخرت آئے گی تو تم پھر بڑے شوق کا اظہار کر رہے ہو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ابھی پروف کرنا ہے، اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے والا تو جب مل جائے بندہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسے چھونا چاہتا ہے، 1 to 1 اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کریں، تو پھر اللہ اس کو وہاں رسپونڈ کریں گے اور جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل سے زیادہ، بات کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی خوشی ہو رہی ہے اس بات کو فیل کر کے کہ میرے الفاظ بھی گڑبڑا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اللہ سے اپنی محبت کو پروف کرنے والا بنائے اور آخرت میں بھی ایسا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنی محبت کو ثابت کرنے والا بنائے اور آخرت میں ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے رب کا سلام اور اس کی طرف سے دعائیں اور اس کی طرف سے سلامتی ہم اپنے لیے حاصل کر لینے والے ہوں۔ اللہ سے ان دعاؤں کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر سورہ یاسین کا اگلا حصہ مطالعہ کریں گے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ میاں ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجیے جو آپ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ دنیا میں وہ کام سکھا دیجیے جو ہمیں آخرت میں آپ سے قریب کرنے والے، اللہ ہم آپ کے ہیں، ہم سب آپ کے ہیں، آپ کے بندے، آپ کے غلام، آپ کے سلیو، آپ کے محتاج، آپ کی نظر کرم کے محتاج۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے وہ عبادتیں کروا لیجیے جو ہمیں آپ سے بہت زیادہ قریب کر دی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ گفتگو کے آخری حصے میں آپ